الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کی جو سوانح حیات ہے اس کے حوالے سے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ پوری ایک سورہ مریم ان کے نام سے نازل فرمائی، سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لہذا جو طریقہ کار اللہ رب العزت نے اختیار کیا، پہلے ان کی والدہ کے احوال کو بیان کیا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا، تو اسی طرح سے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے، کل میں نے مختصراً حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو پہنچی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے جب فاشارت الیہ، جب ان سے لوگوں نے پوچھا ہے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی اس سے خود بات کر لو، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے کہا کہ بھئی اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں تو آپ نے جواب نہیں دینا، اور آپ نے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیہ، کہ آپ کہیں کہ بھی میں نے تو اللہ رب العزت کی، رحمان کی نظر مانی ہے صوم کی۔ ان کی شریعت کے اندر یہ روزہ ہوتا تھا کہ بھئی کوئی نظر مان لیتا تھا، روزہ رکھتا تھا خاموشی کا، کہ وہ خاموش رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو لہذا کہا کہ بھئی میں نے تو نظر مان لی ہے، میں تو خاموش ہوں، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک بچہ جو ہے ماں کی گود میں بات کرے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ بات کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کرنا شروع کی، فرمایا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو لہذا ناظرین، یہ تذکرہ میں کل کر چکا ہوں۔ اب جو یہود تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی اور جس خاندان میں ہوئی اور بغیر والد کے ہوئی، تو ان کو اب ان سے تو عقیدت ہونی چاہیے تھی، ان سے محبت ہونی چاہیے تھی، اور جب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارک، میں تو بابرکت ہوں جہاں کہیں رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جب تک میں رہوں دنیا میں تو میں نماز کو، زکوٰۃ کو قائم کروں، تو اور اپنی والدہ کی برات کا اعلان کر دیا۔ تو لہذا اب انہوں نے ایک تو حسد کی بنا پر اور جیلیسی کی بنیاد پر، اور دوسرا ان کی جو یہ پیدائش تھی، اس پیدائش کی وجہ سے، اور جس گھر میں، یعنی جیسے میں نے حضرت بیان کیا تھا نا کہ عمران جو حضرت مریم کے والد تھے اور ان کی جو والدہ تھیں حنا، وہ دونوں ایک بڑے ہی رسپیکٹیبل لوگ تھے، اور خاص طور پہ حضرت عمران جو تھے وہ یروشلم یا بیت المقدس کے امام تھے۔ تو اب یہ حضرت مریم ان کی بیٹی، اور حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تو لہذا اس بنا پر کہ بھئی ایک بہت بڑے ایک یعنی خاندان سے ان کا تعلق نہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور تو ان کے خلاف جو ہے ایک نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، حضرت مریم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔
یوسف نجار ایک شخص تھا، اس کی طرف نسبت کر دی کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ تو لہذا ناظرین اب حضرت مریم پریشان کہ بھئی اب اس بچے کو میں نے سنبھالنا ہے اور کہیں یہ جو ہے اس کو یہود نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آتا ہے کہ جو روم کا جو بادشاہ تھا قیصر روم، اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس روایت کو وہب ابن منبع نے، جو کافی روایات بیان کرتے ہیں، اسرائیلی روایات بھی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا کہ وہ جب صبح اٹھا اور جب وہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ تو اس نے سارے کاہنوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھئی اس ستارے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو رومنز تھے یہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ تو اس نے کہا، جو کاہن تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس علاقے کے اندر پیدا ہوئی جو بیت اللحم کا علاقہ ہے، اور وہ ایک بڑی مقدس شخصیت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہمارے پورے نظام کو ختم کر دے، چیلنج کرے گی۔ تو لہذا اس نے کہا جاؤ، ایک پورا وفد بھیجا اور جا کر جو پتہ کرو کہ یہ بچہ کہاں پہ ہے۔ تو آتا ہے کہ یہ جو آتش پرست لوگ تھے، یہ بت پرست تھے، یہ آئے وہاں سے، اور آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جب بیت اللحم کے اندر، ارض مقدسہ فلسطین کے اندر جب تحقیق کی کہ بھئی ایک ایسے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ بچہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، ماں کی گود میں یہ باتیں کرتا ہے اور اس طریقے سے۔ تو انہوں نے جا کر جو ہے جب اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہیں وہ خواب بتایا کہ بھئی ہمارے جو اس نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو وہ بڑا اچھا، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو یہود ہیں، جو ان کے بڑے بڑے ربائی ہیں، پادری ہیں، وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو پتہ لگا، اور جاسوس ان کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کس لیے آئے ہیں، پتہ چلا یہ تو بڑا وفد ہے اور بڑے شاہی لوگ ہیں، اور جب تحقیق کی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے اور اس بچے کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو لہذا انہوں نے حضرت مریم کو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کے یہاں پر جو رہتے ہیں، بڑے بڑے پادری جو ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے جاسوس ہمارے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی۔ تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں سے ڈائریکٹلی جو تحفے تحائف لائے تھے وہ ان کو دیے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں، کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کو اور آپ کے بچے کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ حضرت مریم پریشان ہوئیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ ایجپٹ چلی گئی، مصر، اور مصر میں رہیں 13 سال تک۔ جب وہ 13 سال کے ہو گئے تو واپس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بھئی آپ ارض مقدسہ آئیں۔ تو لہذا دوبارہ سے جو ہے یہ یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں۔ تو لہذا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات دکھاتے تھے، اور معجزات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، کہ ایک تو یہ جو نابینا ہوتے تھے ان کو یہ بینا کر دیتے تھے، جن کو برس کی بیماری ہوتی تھی ان کی برس کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردار ہوتے تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ مٹی سے چڑیا بناتے تھے اور اس چڑیا کے اندر روح پھونک دیتے تھے، اس کو اڑانا، وہ اڑ جاتی تھی۔ تو لہذا یہ بڑے اہم معجزات تھے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو یہود تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو اذیتیں دیتے تھے، اور جب یہ کہیں بیٹھے ہوں تو وہاں پہنچ جائیں اور کہیں کہ بتاؤ بھائی ہم کیا کھا کے آئے ہیں، ہم نے کیا کھایا ہے، ہمارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، کھانے کی کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ وہ ان کو بتاتے تھے کہ تم نے ابھی کیا کھا کے آئے ہو تم، اور تمہارے گھروں میں کھانے کی کیا چیز رکھی ہے، تم نے کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات دیے، اب وہ یہ معجزات سے جو ہے وہ بڑے پریشان کہ ان کو یہ کیسے پتا کہ ہم کیا کھا کے آئے ہیں، اور وہ پھر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بھئی یہ جادوگر ہیں، جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کا ایک شیوا رہتا ہے کہ انبیاء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں
اور سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزے عطا فرمائے تھے، کیونکہ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا یہ ایک اگر میں یہ کہوں کہ میڈیکل سائنس کا دور تھا، اور بڑی طب کے اوپر بڑی جو ریسرچ ہو رہی تھی، تو اس دور کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ حکماء اور طبیب اور ڈاکٹر اور سرجنز اور فزیشنز ہوتے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مادرزاد اندھے کے سر پہ ہاتھ پھیریں، آنکھوں میں ہاتھ پھیریں تو وہ ٹھیک ہو جائے، اور جو ہے جس کو برس کی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ اس کا علاج وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو لہذا یہ تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہو گیا، اور پھر یہ کہ بھئی تم کیا کھا کے آئے ہو اور مردوں کو زندہ کر دینا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا، تو کہتے ہیں تو ہم تو اس چیز سے عاجز ہیں۔ تو لہذا اب ان کو اس بات کی تھریٹ ہو گئی کہ یہ ہمارا جو پورا ایک نظام کھڑا ہوا ہے اس نظام کو یہ چیلنج کرے گا یہ بچہ۔ تو لہذا اب ان کے خلاف انہوں نے کیا کیا، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے، بلیسفیمی کے الزام لگانا شروع کر دیا۔ حقیقتاً تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کوئی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے اور اسی کا ہی تسلسل تھے، تو ان کو اپنا نبی اور پیغمبر تسلیم کرنا چاہیے تھا اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کیا کہ ان کے خلاف ہی سازشیں کرنا شروع ہو گئے، اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جو روم کا جو نمائندہ تھا، گورنر تھا یروشلم کا، فلسطین کا، اس کے خلاف جا کر شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ بھئی یہ اس بندے نے کیا کیا ہے کہ یہ بلیسفیمی کرتا ہے، اور یہ ایک تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت غریب بیک گراؤنڈ سے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معجزات دکھاتے ہیں اور یہ جادوگر ہیں اور یہ اس طریقے سے ہیں، مطلب اور ہمارے جو مذہب ہے اس کی یہ توہین کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ کرتب دکھاتے ہیں، یعنی شعبدے باز ہیں۔ اس قسم کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے کان بھرے، اور اس کو کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی قانون نافذ کرو اور ان کو سزا دو۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ وہ چاہتا تو نہیں تھا، اور کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک شریف النفس شخص ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ تو سیدھے سادھے آدمی ہیں اور جیسے انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو وہ چاہتا تو نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا، اور مجبور ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں تھے اور ان کے حواریین ان کے ساتھ تھے، اور ان حواریوں میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں تھا، حواری نہیں تھا، بلکہ ایک اس میں شامل ہوا تھا، کیونکہ جو حواری تھے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانباز تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ نحن انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میری مدد کون کرے گا، من انصاری اللہ، کہ کون اللہ کی مدد کرے گا، تو حواریوں نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم کریں گے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، تو ناظرین اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ جو ایک شخص تھا حضرت عیسیٰ جس کا نام یہودا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو وہ علم دیا ہوتا ہے، وہ فراست دی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم الہیہ دیے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں میں کون منافق ہے۔ اگر یہ پتہ نہ ہو تو پھر ان کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر اعتراض آئے گا کہ بھئی وہ ان کے جو ارد گرد کے جو ساتھی ہیں وہی جو ہے منافق ہیں یا ان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن انصار اللہ، تو ہم اللہ کے جو ہے وہ مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی منافق ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہا ہو۔ دیکھیں نا انجیل کے اندر ایک واقعہ لکھ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میں اس کو اپنا نوالا کھلاؤں گا، وہ شخص ہوگا جو مجھے مروائے گا، جو میرے بارے میں مخبری کرے گا، جس کو میں نوالا کھلاؤں گا، یعنی کھانا کھاتے ہوئے نوالا بنا کر جس کو دوں گا وہی شخص ہوگا۔ اور آتا ہے کہ وہ ایک شخص کو دیا تو وہی شخص تھا جس نے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کیونکہ اس سے تو پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی کیا کہ یہ جو ہے وہ منافق ہے اور یہ اس طریقے سے میری مخبری کرے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہمارے نزدیک جو ہے
وہ یہ کہ وہ آپ کے حواریین میں سے نہیں تھا، بلکہ ایک شخص تھا جس نے ایک روپ بدل کے وہ شامل ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس نے یعنی پتہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، اور اس نے آتا ہے کہ صرف اور صرف یعنی حضرت عیسیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ شخص جو ہے دھوکے باز ہے اور لالچی ہے، اور اتنا اس کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت ہے کہ تھوڑے سے مال کے عوض میں وہ میرا سودا کر دے گا، مجھے میرے بارے میں خبر دے گا۔ تو آتا ہے کہ وہ اس کو پتہ چلا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ جب واپس فوراً دوڑ کے گیا یہود کے بڑے بڑے جو لارڈ پادری تھے ان کے پاس، ربائیس کے پاس گیا، اور ان کو کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں۔ اور انہوں نے اس کو کہا اچھا ہم تجھے 30 درہم دیتے ہیں۔ اب 30 درہم جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 30 درہم لے کر جو ہے اس نے ان کو نشاندہی کی۔ اچھا لہذا ناظرین ان کو پکڑا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ جب بھی ہم جاتے ہیں یہ فلسطین اور خاص طور پر یروشلم کے اندر، تو وہ جو چرچ ہے وہ جس کو اب تو رشین چرچ بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ میک میلن چرچ ہے، ادھر ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، اور آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور اس طریقے سے ان کا لباس اتار کے ان کو ایک جبہ پہنا دیا گیا، اور ان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے ان کو لے کر آئے یہ جو ہولی سیپریکا چرچ ہے جس کو کنیست القیامہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جب کرسچینٹی کی پوری دنیا کے اندر جو ہولیسٹ پلیس ہیں، جو مقدس ترین جگہ ہیں، ان میں سے ایک بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور دوسرا یہ ہولی سیپریکا چرچ ہے۔ تو اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب کے بعد 3 دن تک جو ہے وہ سوئے تھے، اور پھر جمعے کے دن وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو لہذا ناظرین تو اس جو 12 اسٹیشنز ہیں جہاں پر آج بھی آپ جائیں تو وہ جو کرسچن ہیں وہ وہاں سے جس کو طریق العالم کہا جاتا ہے، یعنی وہ راستہ جس پہ ظلم کیا گیا، جس میں تشدد کیا گیا، جس میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، تو وہ آج بھی موجود ہیں وہ 12 اسٹیشن۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھے بھی ہوں جو میرے ساتھ گئے ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر لایا گیا، اور ناظرین اور جب جس کمرے میں اب ان کے اب آتا ہے کہ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر جب ان کی جو فورس پہنچی ان کو پکڑنے کے لیے، تو لہذا اب وہاں پر معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو شخص نشاندہی کر رہا تھا اور جس کو جو لے کے آیا جو ساتھ تھا وہ اندر گیا، اور اس طریقے سے وما قتلوہ وما صلبوہ کہ اللہ کہتے ہیں نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور ولیکن شبہ لہم، اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن معاملہ مشتبہ ہو گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وما قتلوہ یقینا، اور یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو لہذا ناظرین اس طریقے سے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ جو مسجد ہے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کی، وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد الصعود الی السماء کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ تو لہذا ناظرین اب یہ بات آپ حضرات اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کل انشاءاللہ اس کے اوپر میں اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لوں گا کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کرسچینٹی کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، لہذا ناظرین اب یہ جو آتا ہے کہ جو ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہ جو صلیب ہے نا، جو صلیب کا جو نشان ہے، یہ جو رومنز ہیں، رومنز کے ہاں جو تو غیر رومن ہوتے تھے ان کو یہ صلیب پہ چڑھاتے تھے، اور جو رومن ہوتے تھے ان کی یہ ایک تلوار کے ساتھ گردن اڑا دیتے تھے، یعنی ایک ہی جھٹکے میں تلوار سے گردن اڑاتے تھے، تاکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بھائی اب یہ اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور یہ فوراً جو ہے وہ مر جائے گا اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ لیکن جو غیر رومنز ہوتا تھے ان کو یہ صلیب پہ چڑھاتے تھے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اس کا کراس کا نشان بناتے تھے، اور دونوں ہاتھوں کے اوپر جو ہے میخیں ٹھوک دیتے تھے، اور نیچے جو ہے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز باندھ کے ان کو لٹکا دیتے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے، اور اس میں کیا ہے اذیت زیادہ ہے، اس کے اندر تکلیف زیادہ ہے،
اور اس میں لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے تھے۔ یہ جو رومنز ہیں یہ جگہ جگہ پہ جہاں جہاں ان کے مخالفین ہوتے تھے یہ ان کو اس طرح سے سولیاں دیتے تھے اور سلیب پہ چڑھاتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا غیر رومنز کو نشان عبرت بنانے کا، ان کو سزا دینے کا۔ تو لہذا اور آج جو ہے وہ یہ جو سلیب کا نشان ہے یہ تو اب عیسائیت کی مقدس ترین جو ہے وہ ایک علامت بن چکا ہے، یہ جو کراس کا جو نشان ہے، اور یعنی اس کو اس لیے آج تک یہ اٹھا کر کندھے پہ اٹھا کے پھرتے ہیں۔ جب آپ جائیں نا وہاں پہ بیت لحم میں یا اسی طریقے سے بیت المقدس میں، تو وہاں پر یہ لمبا سا ایک بڑا سا کراس اٹھتا ہے، اس کو اٹھا کے چلتے ہیں اور 7 لوگ چلتے ہیں۔ اچھا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، جس کو جس سولی پہ چڑھایا جاتا تھا وہی وہ سولی اٹھا کر خود ہی لاتا تھا اور اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا۔ تو لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو علامت ہے کراس کی یہ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے کہ سولی پہ چڑھایا گیا، اور ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاملہ مشتبہ کر دیا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا دیا، اور جو یہودا تھا اسی کو ان کی شکل سے بدل دیا، اور وہ کہتا رہا کہ بھئی میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا بھئی تو نہیں ہے تو وہ کہاں گئے، وہ نہیں ہے تو یہودا کہاں گیا۔ تو اس بنا پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو ناظرین یہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی، اور یہ جب آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں تو ان کی عمر جو ہے تقریباً 33 سال تھی، اور انشاءاللہ کل ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اور ڈسکس کر لیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ جو عقیدہ تثلیث ہے اس کے حوالے سے، اور بیٹے ہونے کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس حوالے سے کہ بھئی کیا اس عقیدے کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور یہ عقیدہ کیوں بنایا گیا اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کل گفتگو کریں گے، اور کیونکہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے ناظرین، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں، ہمارے کیا نظریات ہیں، اور یہود کے کیا نظریات ہیں، اور کرسچنوں کے جو اس وقت جو مسیح برادری ہے ان کے کیا عقائد ہیں اور کیا نظریات ہیں۔ اچھا یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ناظرین، یہ تو ہم اپنا موقف بیان کر رہے ہیں نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی یعنی تنقید کر رہا ہوں۔ میں تو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وقت آیا تھا تو وہ ساری گفتگو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ جب گئے، حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی، اور اسی طرح سے جب خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم کا جو بادشاہ تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتایا اور نجران کے وفد کو بتایا۔ تو لہذا یہ تو ایک مکالمہ ہے اور علمی بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پرائم گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین ویسے یہ جو ٹائم گزر رہا ہے نا، یہ ساری زندگی یاد رہے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی۔ روزانہ جب شام کو واٹس ایپ دیکھو تو کسی نہ کسی کی وفات کا میسیج آیا ہوا ہوتا ہے، صبح جب اٹھو اور میسیج دیکھو کسی نہ کسی کی وفات کی خبر آئی ہوتی ہے۔ تو لہذا اور اکثر جو ہے وہ علماء کرام بھی انتقال کر رہے ہیں، اور دوست احباب کے والدین، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ونربل ہیں، جو بیچارے کسی ایشوز میں تھے، میڈیکلی ایشوز میں، یعنی جن کو کوئی لنگس کی پرابلم، استھما یا کوئی اور کوئی مسائل تھے ہیلتھ کے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ، یعنی
اب تو ایسا دل اداس ہو گیا ہے کہ دوست احباب کے میسیج آتے ہیں کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، کسی کے والد کا ہو گیا، کسی کی والدہ کا ہو گیا، کسی کے چاچا کا، کسی کے ماموں کا، کسی کے دوست کا۔ تو لہذا یہ بڑا ہی نازک وقت چل رہا ہے اور پریشان کن وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب انسان کے اوپر کوئی مسائل آ رہے ہوں، پریشانیاں آ رہی ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو اس وقت جو دور ہے کہ اموات کی کثرت ہو رہی ہے، تو اس خاص طور پہ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دعاؤں کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، یہ سارے معاملات آپ حضرات جو ہے وہ اس کو اپنا روز مرہ کا معمول بنائیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں، کیونکہ جب انسان جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے، انسان عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور اس وقت میں خصوصی دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو عزیز و کارم ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کی، میری جو وائف ہیں ان کے تایا ہیں، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بھی کرونا ہو گیا، اور دوست احباب ہیں ان کے عزیز و قارب کو بھی کرونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور ہمارے ایک ساتھی ہیں، کلیگ ہیں، ان کے بھائی صاحب جو ہے ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ واقعی میں ایک مشکل وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی انشاءاللہ گزار دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس میں 3 رکعت یا چاروں رکعت میں کل واللہ پڑھیں، یا بیچ میں ایک چھوڑ کے پڑھیں، کوئی سورہ فاتحہ یا سورہ کوثر وغیرہ، سورہ کوثر وغیرہ، اس کا مجھے جواب دیں گے آپ کہ چاروں میں جو کل پڑھیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا تھا، تھوڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے پوچھتے ہوئے، مگر میں اسلام کی نظر سے سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، مگر اگر شوہر ماں کا دودھ پیے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہ نکاح رہتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا کرے۔ جی ایک تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس مد میں دی جا سکتی ہے؟ یعنی ہم لوگ جیسے دیتے ہیں فوڈ میں ہم دیتے ہیں، یا پھر علاج میں، اور یا ویل چیئر، یہ اس طرح کیا دی جا سکتی ہے؟ ہاسپٹلس میں بھی دیتے ہیں، اور چلیں ٹھیک ہے، میں کے لیے دی ہے اس طرح کے، کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں سنا تھا کہ یہ کسی کی وہ پرسنل وہ ہو جانی چاہیے، ملکیت ہونی چاہیے، تب زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب 4 رکعت سنت پڑھے ہوں تو یعنی کہ ہم لوگ اما پارا یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو وہ صورتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو آیات کا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کہ سنا ہوا کہ پہلی رکعت میں لمبی قرأت ہو، اس کے بعد کم، تو جیسے پھر تیسری چوتھی کس طرح میں کروں؟ 7 آیات یا برابر آیات رکھوں، یا کم یا زیادہ، کس طرح ذرا بتا دیجیے گا پلیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا عطا کرے۔ بہت شکریہ جی، آمین۔ اچھا، ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں، یعنی جیسے فجر کی 2 رکعتیں، دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ لے، اور عصر ظہر کی 4 رکعتیں، پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت قرآن پاک کرنی ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو ان میں سورہ اخلاص پڑھ لے، تو یا سنتوں کی ساری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، کوئی یعنی فرض تو ادا ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایسا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ اخلاص نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کسار مفصل، طوال مفصل، اوساط مفصل، یعنی فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ مختلف جگہوں سے تلاوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شکایت لگائی گئی کہ وہ امام تھے ایک مسجد کے، تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت لگائی گئی کہ یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے، اور جو سورت کے اندر سے پڑھنے سے جو میرا اللہ کی ذات پر ایک کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور وہ یقین بڑھتا ہے، تو مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، تو محبت کی بنا پر پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ تو لہذا آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے اس کی جب اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس وجہ سے پڑھتا ہوں، تو حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اب سارے ہی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرو، یا حضور نے خود پڑھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ بھئی قرآن کا جو نزول ہوا اور قرآن کی جو حفاظت ہے، قرآن کا جو فہم ہے، وہ جبھی ہوگا جب ہم مختلف صورتوں کو نماز میں تلاوت کریں اور نماز کے اندر مختلف صورتیں پڑھیں۔ دیکھیں قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کی حفاظت کا ایک جو سب سے بڑا ذریعہ کیا تھا، وہ اس کو یاد کرنا تھا۔ اور کیونکہ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے، یہ تو رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، تو قرآن جب نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، نماز کے اندر صحابہ پڑھتے تھے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہ تو آج کا مسلمان ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے اور وہ صرف آخری 10 صورتیں یا سورہ فلق، سورہ والناس، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص اور سورہ عصر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لی ہیں اور ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان کو تو قرآن زیادہ یاد ہونا چاہیے اور مختلف جگہوں سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس سے رہنمائی حاصل کرے، اللہ کا پیغام اس تک جو پہنچا ہے اس کو سمجھے۔ یہ تو مقصد ہے نماز کے اندر پڑھانے کا۔ بھائی نماز کے اندر پڑھانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو 5 وقت اللہ کا پیغام ہم تک پہنچے، اور وہ مختلف پیغام ہونا، یہ نہیں کہ صرف سورہ اخلاص ہی ہو، اور بھی اللہ رب العزت نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صورتیں نازل کی ہیں، وہ بھی ہم تک پہنچنی چاہیے۔ تو یہ مقصد تھا تلاوت قرآن پاک کا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جہاں سے بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ تو آسانی کے لیے کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ایسا یہ نہ ہو کہ بھئی صرف سورہ اخلاص ہی حفظ ہو اور کوئی سورہ یاد ہی نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے اور اس کو مختلف جگہوں سے بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر اگر بیوی دودھ پی لے تو کیا اس سے ان دونوں کا نکاح قائم ہوتا ہے یا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بقا کے لیے اس کی غذائیت کا جو انتظام کیا ہے وہ ماں کے سینے کے اندر کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خوراک جو ہے وہ ماں کی سینے میں رکھی، اس کی چھاتیوں میں رکھی ہے۔ تو لہذا اب یہ جو عمل ہے، ماں کا دودھ پینا یا کسی خاتون کا دودھ پینا، یہ تو اس کے بچے کا حق ہے اور وہ بچہ ہی اس کو پیے گا۔ ہاں، اگر کوئی اور بچہ، کوئی یتیم بچہ ہے یا کسی نے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں دائی حلیمہ، تو اگر وہ اس طریقے سے کوئی عورت اپنا کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت لے لیتی ہے
اور لیکن وہ اس کی جو ایج ہے وہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ اگر وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور بعض احناف کے نزدیک جو ہے وہ 2.5 سال کی مدت ہے۔ تو لہذا اب 2 سال اکثر کی رائے یہ ہے کہ 2 سال کی عمر تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا، اور جو بچہ بھی یعنی اس کا اپنا حقیقی بچہ نہیں، یعنی کوئی اور بچہ، اس کی بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ، یا اس نے رضاعت کے لیے لیا ہوا ہے اور اس بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، تو اس سے یہ کیا ہوگا، اس سے رضاعت کا رشتہ اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، وہ اس کی اب رضائی ماں ہوگی۔ لیکن بچے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا ضروری ہے، بعض علماء کے نزدیک 2.5 سال ہے، احتیاطاً وہ 2.5 سال پہ کہتے ہیں کہ بھئی 2.5 سال کی عمر تک کا بچہ اگر ماں کا ایک عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی رضاعت کا رشتہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی رضائی ماں ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے رضائی بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ وہ عمر اس بچے کی کتنی ہونی چاہیے، 2 سال، یا میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ائمہ کے نزدیک امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، تو چلیں ان کے قول پہ بھی عمل کر لیں تو 2.5 سال۔ اب 2.5 سال کی عمر کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو اس سے اس کی رضاعت ثابت ہوگی، اور اگر بڑا بچہ ہے 3 سال کا، 3.5 سال کا، 4 سال کا بچہ ہے، اگر وہ پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ رضاعت کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اس کا وہ جو حرمت والا رشتہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ اب کیا ایک جو میاں ہے وہ کا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا نہیں ہے، یہ جو خوراک رکھی ہے اللہ نے تو بچے کے لیے رکھی ہے، تو اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو یہ اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا اور رضاعت کا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عمر تو زیادہ ہے اور وہ اس کا شوہر ہے اور عمر بھی زیادہ ہے، اس کے لیے تو میں نے بتایا نا 2.5 سال عمر ہونا چاہیے، تو اس کی عمر تو زیادہ ہوتی ہے، تو لیکن یہ شرعی طور پر جو ہے جائز نہیں ہے کہ ایک مرد کو، ایک شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیونکہ اس بچے کا حق ہے، اس کو یہ یعنی بڑوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جی چاہے وہ شوہر، ایک عورت ہے وہ پمپ کے ذریعے سے دودھ نکال دیتی ہے اور دودھ نکالنے کے بعد اس کا بھائی پی رہا ہے، اس کی بہن پی رہی ہے، ایسا یہ شرعی طور پر اس کی ممانعت ہے۔ یہ خالصتاً یہ کس کا حق ہے، یہ اس کے بچے کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ نکاح کو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایسا کام کرنا نہیں چاہیے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ انجانے کے اندر ایسا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، لیکن انجانے میں ہوا ہے تو اس سے کوئی رضاعت کا مسئلہ نہیں ہوتا اور کوئی نکاح کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ دوسرا جو زکوٰۃ کے حوالے سے میری بہن نے سوال پوچھا ہے، دیکھیں زکوٰۃ کے اندر بنیادی جو چیز ہے، یہ سوال کا جواب میں کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کے اندر تملیغ ضروری ہے۔ تملیغ کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کسی شخص کو، تو وہ غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، میں اس کو دے دوں کہ بھئی یہ 100 پاؤنڈ زکوٰۃ کے ہیں، یہ آپ کے، یہ آپ کو میں نے دے دیے، اب وہ تملیغ ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ جو دل چاہے کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو تملیغ ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے ہسپتال بنا دیا، مسجد بنا دی، قبرستان بنا دیا، خرید کے دے دیا، اس کے اندر تملیغ نہیں ہے، اور تملیغ انسان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی انسان کا حق ہے اس کو دی جائے زکوٰۃ، اور صدقات جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں ہسپتال کو بھی اور مسجدوں کو بھی، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے بھی۔ اور 4 رکعت اگر کسی نے سنتیں جو ہے وہ پڑھیں، تو اب دیکھیں یہ تو قرآن جو ہے وہ آپ اس کے اندر کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ ترتیب ہو، پہلی رکعت میں پہلی صورت ہو، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت ہو، تیسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ والناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اب سورہ اخلاص پہلے ہے، سورہ والناس بعد میں، ایسا نہ کریں، ترتیب کے حساب سے پڑھیں۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز تو ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور جو صورتیں یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی شرط نہیں ہے، لیکن ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی نا میڈیکل فیلڈ میں ہے، تو اس کا کوشچن یہ ہے کہ جو آج کل یہ سرجری چل رہی، جیسے انجیکشنز ہوتے ہیں لپس کو لگاتے ہیں فل کرنے کے، لپس کو موٹا کرنے کے لیے اور رنکلز دور کرنے کے لیے، تو کیا یہ پیشنٹس کو کلائنٹس کو لگا سکتی ہے؟ یہ جائز ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر اللہ کا. جی جی مجھے آپ سے ایک مشورہ نہیں ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو صدقہ اگر مان لیا جائے کسی چیز کے لیے، تو وہ صدقے کے پاکستان کے لیے تو وہ بکرا لیں گے ادھر سے دیتے ہیں گوشت. وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ گھر کیا لوگ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، کہ سارا باہر دینا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مجھے دعا چاہیے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر اللہ کا. اچھا جناب، مجھے ذرا ایک کوشچن کا جواب دے دیں کہ اگر ہم سفر میں ہوں، مطلب کہیں اس شہر سے دوسری جگہ جا رہے ہوں، یہاں سے جیسے لندن جا رہے ہوں، یا ہمارا 15 دن سے زیادہ قیام ہو، تو ہمیں اس صورت میں، میری بیٹی کا گھر ہے تو میں وہاں جا کے قصر نماز پڑھوں گی یا کہ پوری نماز پڑھوں گی؟ کیا ہے اس کا ذرا تفصیل سے بتا دیں گے آپ؟ بتاتا ہوں انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر اللہ کا. اچھا، مجھے نا ایک نازک سا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ذرا پوچھنا، پتہ نہیں میں پوچھ سکتی ہوں کہ نہیں. ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ برائی میں پڑ گیا، تو وہ کہتا ہے مجھے اللہ پاک نے ایسے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اگر سمجھاتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں سنتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے ایسا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ فزیکلی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، بس لیکن مینٹلی وہ کہتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں اندر سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اچھا جی، ایک تو میری بہن نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا، پہلے تو یعنی اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص ہے، آج کل یہ سرجری بہت زیادہ پاپولر ہیں. ایک تو جو نوز سرجری ہوتی ہے نا، ناک کی، ناک کو سیدھا کرنے کی اور اس کو اونچا کرنے کی اور اس طرح کی. آپ استنبول جائیں تو ہر بندے کی جو ہے نا وہ ناک پہ پٹی بندھی ہوتی ہے. تو وہ کیا جی، انہوں نے وہ سرجری کرائی، کوئی ہڈی نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی سرجری ہوتی ہے جس سے ناک جو ہے وہ خوبصورت بناتے ہیں. تو کیا شرعی طور پہ یہ سرجری کروانا، یا جو آج کل پاپولر ہوئے ہیں کہ بھئی جو ہونٹ ہوتے ہیں ان کو موٹا کروانا، تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں ہر اس چیز کی ممانعت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو پیدا کیا اس کی خلقت کو بدلنا، اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سخت لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنی تخلیق کو، اپنی خلقت کو، اپنی حیت کو، اپنی صورت کو بدلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. تو یعنی وداؤٹ اینی ریزن، کوئی میڈیکلی کوئی ایشو نہ ہو اور آدمی بس ایسی کرا رہا ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، کوئی شخص ہے، حادثے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے، ناک کے ساتھ پرابلم ہو گیا، اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے. اب ناک ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کی سرجری کروا سکتا ہے، اس کو سیدھا کروا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل کروائے، شریعت نے اجازت دی ہے. ایک شخص ہے، اس کی پیدائشی ناک کی ٹیڑھی پیدا ہوئی ہے اور وہ عجیب سی ہے، یعنی کسی کے بچوں کے جیسے ہونٹ ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب بالکل شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس ناک کو سیدھا کروائیں، یعنی پیدائشی طور پہ بھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس طور پہ، دونوں صورتوں میں آپ بالکل سرجری کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہونٹوں کا ہے کہ ہونٹ بھی اگر کوئی پرابلم ہے آپ ان کو ٹھیک کروا سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گئے ہیں یا پیدائشی ہیں ان کو آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں. لیکن جیسے اب میں ہوں، میری ناک بالکل ٹھیک ہے، ہاں آگے سے اگر نیچے ہے، اونچے ہے،
اور ہونٹ ہیں جیسے بھی ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، کوئی بدنما معلوم نہیں ہو رہے، کوئی ایسا کوئی عیب نہیں ہے. اب میں صرف ان کو موٹا کرنے کے لیے ناک کو اور اوپر کروں نیچے کروں اسی طرح، تو یہ شرعی طور پر یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور شریعت میں اس کی ممانعت ہے. یہ تو اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، اس کے یعنی مقصد کیا ہے پہلی بات. اور جو لوگ کرتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، اب دیکھیں وہ تو اگر کسی کے ساتھ واقعی میں کوئی عیب کا مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی اور پرابلمز ہیں تو وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے کرنا ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی وہ یہ کاسمیٹک سرجریاں کر رہے ہیں اور ان کا پیشہ ہی یہی ہے تو ان کے لیے بھی اب جائز نہیں ہوگا. جس کام کا کرنا ناجائز ہوتا ہے اس کا کروانا بھی ناجائز ہوتا ہے. یعنی اس کو جو آدمی کر رہا ہوتا ہے، جیسے اب ٹیٹو بنانا کسی نے بنا لیا وہ حرام ہے، تو جو بنا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی اس کا پیشہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے جھریاں پڑ جاتی ہیں، ان جھریوں کو اگر تو خواتین دور کرتی ہیں تو خواتین تو چلیں وہ تو کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کی اصل تو جھریاں نہیں تھی نا، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی ہیں، تو وہ تو کوئی سرجری وہ کروا سکتی ہیں یا اس طرح سے. لیکن اگر مرد کرواتا ہے اور مقصد اس کا دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یا کسی خاتون کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے کہ جی اس کے سامنے اس کی عمر کم لگے اور وہ اس سے شادی کرے، تو عورتوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے نکاح کے لیے، یا تو شرعی طور پہ اس کی ممانعت ہے. باقی خواتین کے لیے اس میں گنجائش ہے کہ وہ کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ سفر میں اگر 15 دن سے زیادہ کہیں قیام کرنا ہو تو پھر تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں، مسافر نہیں رہتے. مسافر وہ ہے جو 15 دن سے کم ٹھہرے. جو 15 دن سے زیادہ آپ ٹھہرتے ہیں، 15 یا 15 دن سے زیادہ، تو آپ مقیم ہیں، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، آپ مسافر نہیں ہیں، پھر آپ کا سفر نہیں، آپ قیام ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. تو دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ صدقہ دیتے ہیں، بکرا صدقہ کیا تو اس کا گوشت جو ہے کیا وہ گھر والے کھا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جی آپ نے پورا جانور صدقہ کر دیا، یہ پورا جانور اللہ کے لیے، غریبوں کے لیے. اب تو آپ اس کی کوئی چیز آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، وہ ساری کی ساری غریبوں کے لیے. ایک یہ ہے کہ آپ نے جانور کاٹا، بکرا کاٹا، اور کاٹنے کے بعد آدھا گوشت آپ نے گھر میں رکھا اپنے لیے اور آدھا گوشت آپ نے صدقہ کیا کہ یہ غریبوں کے لیے، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد آدھا کھانا آپ نے نکال کے رکھا اپنے لیے اور باقی آدھا کھانا آپ نے صدقہ کر دیا کہ بھئی یہ غریبوں کو کھلا دو، ایسے ہے. لیکن پورا کھانا پکاتے وقت آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ پورا کھانا صدقہ ہے، تو اب اس صدقے میں سے امیر لوگ اور گھر کے افراد جو گھر والے ہیں تو وہ نہیں کھا سکتے. ہاں، خاندان کے وہ لوگ جو غربا اور مساکین ہیں، جو غریب ہیں وہ کھا سکتے ہیں، باقی امیر لوگ نہیں کھا سکتے. تو میں نے دونوں آپ کو صورتحال بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی ایک لڑکا ہے، وہ برائی کے اندر پڑ گیا ہے، وہ برے کام کرتا ہے، اور جب اس سے کہو کہ بھائی تم یہ برے کام کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو میں یہ برے کام نہیں کروں، تو میں یہ جو کرتا ہوں یہ مجھے اللہ کی چاہت پہ کرتا ہوں اور اللہ نے ہی مجھے ایسا بنایا ہے. تو کیا ناظرین اس طرح کا آرگومنٹ دینا، دلیل دینا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا ایک انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے کیا اس کے اس آرگومنٹ کو ہم مان لیں گے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ قتل کر دیتا ہے اور قتل کر کے آتا ہے، پکڑا جاتا ہے، پولیس پکڑتی ہے، اس کے خلاف کیس چلتا ہے، کورٹ میں جب وہ پیش ہوتا ہے تو وہ اس کو بولتے ہیں بھائی تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو وہ بولتا ہے بھائی میں نے تھوڑی قتل کیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتے تو میں کیسے قتل کرتا؟ تو اللہ چاہتے تھے تو میں نے قتل کیا نا، تو یہ تو قتل مجھ سے اللہ نے کروایا ہے، میں نے تھوڑی کیا ہے. تو کیا ناظرین اس کے اس آرگومنٹ کو جج تسلیم کرے گا؟
وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے جی تم نے نہیں، اللہ نے کروایا. کوئی چوری کر کے آئے اور کوئی ڈاکہ ڈال کے آئے اور بولے نہیں میں نے تو نہیں کی، یہ تو اللہ نے مجھ سے کرائی. اگر اللہ نہیں چاہتے تو میں کہاں سے کرتا، اگر اللہ نہیں چاہتے تو میں ڈاکہ کیسے ڈالتا، اللہ نے ہی مجھ سے غلط کام کرائے. تو سارے کاموں کو پھر آدمی کیا ایٹ دی اینڈ کہے گا کہ وہ تو اللہ نے ہی کروائے. اب ایک آدمی جو ہے مسلمان ہے اور ایک آدمی کافر ہے. اب کافر کو بولو بھائی تو کافر کیوں ہے، بولے گا بھائی مجھے تو اللہ نے کافر بنایا، تو اللہ چاہتے ہیں تو میں کافر ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتے تو میں مسلمان ہوتا. تو لہٰذا یہ آرگومنٹ جو ہے یہ عقل کے خلاف ہے ناظرین، اور دنیا کے اندر بھی اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، کوئی انسان بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، کوئی ذی شعور شخص اس کو تسلیم کرے گا، پہلی بات نہیں کرے گا. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، دیکھیں عقل دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دونوں راستے دکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے وہدینہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا. اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو لہذا اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ کہہ کہ جی میں، انسان کوئی مجبور محض نہیں ہے کہ کوئی روبوٹ تھوڑی ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی قوت سے نواز دیا ہے، اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم جو کام کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائی ایسا ہے، اس لیے تو پھر اللہ مطالبہ بھی کرتا ہے اس سے کہ بھئی تم نے برائی کی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے کیوں کی ہے. تو ہم نے جب بتا دیا کہ یہ کام غلط ہے تو اب تم نے اس کام کو نہیں کرنا. جب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اس کام کو نہیں کرنا. اب یہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے کر لیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ عقل مند ہیں، آپ باشعور ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس کو پھر مینٹل ہاسپٹل بھیجا جاتا ہے، اس کو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کو سزا پھر ڈیفرنٹ طریقے سے دی جاتی ہے، اس کو پھر وہ سزا نہیں دی جاتی. تو لہذا اس طرح سے یہ دلیل دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم نیک رہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے اختیار پہ چھوڑا ہے نا، تو جبھی تو جزا اور سزا ہے، جبھی تو آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے نا اپنا تھوڑا سا بیٹی کے بارے میں آپ سے دعا کروانی ہے. بیٹی جو ہے وہ ناراض ہو کے اپنے شوہر سے تو گھر آ گئی ہے. تو جو ٹھیک ہے ہر گھر میں تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ اپنے گھر کو چھوڑ دے بندہ ہے. تو دوسری یہ کہ میں یہ مانتی ہوں کہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ بھئی میری بیٹی کی غلطی نہیں ہے یا ساری غلطی اس کی ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. گھر میں تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے چلتے ہیں. میں ان چیزوں کو جو ہے نا بہت ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ ذرا سی باتوں پہ تو وہ گھر چھوڑ دے کوئی. تو میں ہوں ایک بیوہ عورت، تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں. تو جو ہے بیٹی کا شوہر وہ بہت معافیاں مانگ رہا ہے، بہت زیادہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے چلو اب نیکسٹ ٹائم نہیں ہوئے گی تو واپس آ جاؤ. لیکن وہ لڑکی اپنے سہیلیوں کے، اپنے دوستوں کے کہنے پہ اس نے جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہے. تو میں یہ بس دعا کروا رہی ہوں مفتی صاحب، اللہ آپ کو اس کا بہت سارا اجر دے. میں بھی ایک ماں ہوں، بیوہ ماں ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. بس ایسے ہی ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی 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 آپ مفتی صاحب آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی، ریاض عرض کر رہا ہوں. جی جی لاسٹ ویک آپ سے بات ہوئی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ پرابلم جاری اس کی وجہ، لیکن یہ آج مجھے کسی بھائی نے بتایا کہ بھی ان کی طبیعت کوئی ناساز ہے، ان کو کوئی یہ وائرس کی پرابلم ہو گئی. آپ کو کچھ انفارمیشن ہے اس بارے میں؟ نہیں ابھی بہتر ہے الحمدللہ، وہ ٹھیک ہیں. ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ ابھی بہتر ہیں وہ. ٹھیک ہے ابھی ان کی صحت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ. ایک کوشچن ہے کہ ایک آدمی ہے مرد ہے اور اپنی بیوی کو انگلش طلاق دیتا ہے، ڈیورس دیتا ہے، تو اسلام میں نہیں دیتا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ انگلش ڈیورس
डिवोर्स देता तो इस्लामी जो हो जाती है कि नहीं तलाक? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, फरमाएं जी। मैं नियाज़ बोल रहा हूँ मौलवी साहब। जी जी, आप डायरेक्ट कर दिया हुआ कि नहीं? जी, टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम करें ना। हाँ, ये कर दीजिए मैंने। जी जी, फरमाएं। जी जी, नियाज साहब फरमाएं। हाउस साहब, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी बोल रहा हूँ नियाज लीड से। जी जी, आप फरमाएं। मैंने वो सवाल पूछना है कि मैं अरबी तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ठीक है। उर्दू में मैं वो जो ऐसे होती है वो पढ़ते रहता हूँ। क्या खुदा की तरफ से मुझे कोई सवाब मिलेगा या नहीं? नहीं, उर्दू में क्या तर्जुमा पढ़ते हैं? हाँ जी, तर्जुमा उर्दू में। अच्छा चलें ठीक है जी, मैं बताता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं वही बहन हूँ जो पहले आपसे सवाल किया था। आपने ठीक है बताया था, मैंने वो बात समझ ली है। मैं तरतीब ही के लिहाज से पढ़ती हूँ कुरान शरीफ नमाज में। जैसे कि आपने बताया था ना कि बहुत सी सूरतें याद करनी चाहिए कुरान का हिस्सा, तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम याद करते रहते हैं। तो जैसे आप ये मैं इशा की नमाज में सूरह मुल्क पढ़ती हूँ तमाम आयात में, यानी शुरू से लेकर आखिर तक वो, तो किस तरह तरतीब रखूँ हर तो आयत मतलब में? इशा कितनी आयत? नहीं, पहले आप उसको अगर पूरी याद है तो आप उसको तकसीम कर लेना कि एक रुकू पढ़ें फिर आधा रुकू पढ़ें, ऐसे पढ़ लिया करें। जी, तो मतलब कि पहली आयत में एक ज्यादा और दूसरी में कम होना चाहिए। उसमें कोई वो नहीं है कि जब आप पढ़ रही हैं अकेले तो आप कर सकती हैं, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकती हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं जी। जी, असल में मेरे दो सवाल हैं। जी जी। एक तो सवाल ये है क्योंकि आजकल मरियम अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, तो मरियम अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ के मैं पढ़ रही थी तो इसके अंदर एक मानी में लिखा हुआ है कि जब वो आई हैं ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर तो उन्होंने कहा कि आप इनसे पूछ लीजिए। जी, चलो ठीक है। उसके बाद लोगों ने उन पर इतराज किया कि मरियम अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह आपने ये क्या किया, क्योंकि आपके वालिद ऐसे नहीं थे और आपके भाई हारून ऐसे नहीं थे। तो हारून अलैहिस्सलाम उनके भाई थे क्योंकि वो तो उनका तो कोई भाई नहीं था। ठीक है, मैं बताता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अजान जब होती है तो कौन सा वो जो जी जी हय्य अलल सलाह और हय्य अलल फलाह। जी जी। तो हय्य अलल सलाह में कहते हैं आओ सलाह के लिए, नमाज के लिए, और हय्य अलल फलाह में आओ फलाह के लिए। तो उसके उस वक्त कहा जाता है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ो। क्या वजह है? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, तो एक तो ये मेरे भाई ने सवाल पूछा है। अच्छा नहीं, पहले तो वो बहन ने सवाल पूछा है कि उनकी बेटी जो है वो उन्होंने उनके लिए दुआ करवानी है कि जी वो लड़के घर आ गई हैं और फिर वापस नहीं जा रही और उनका शौहर उनसे माफ़िया मांग रहा है और उनको कह रहा है कि जी वापस आओ। तो अच्छा देखें, पहले तो मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है, बच्चियों से भी गुजारिश है, और लड़कों लड़कियों दोनों से, उनके वालिदैन से गुजारिश है। देखें, ज़िंदगी कोई मजाक नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा दी है। बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे, आज भी कहते हैं कि भाई इंसान शादी एक करता है और एक ही दफ़ा घर बनाता है, बाकी तो मिसहैप हो जाए, तलाक हो जाए, इंतकाल हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन असल शादी जो होती है वो एक ही होती है ना, जो पहली शादी होती है। और घर भी इंसान अपना वही बनाता है जो पहला घर उसका होता है। तो लिहाजा वो कहते हैं बड़े सोच समझ के शादी करनी चाहिए और सोच समझ के घर लेना चाहिए, बनाना चाहिए। कहाँ ले रहे हैं, किस इलाके में ले रहे हैं, कौन लोग वहाँ रहते हैं,
یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ پوری زندگی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر تو انسان بدل لیتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ بدلی نہیں جاتی ہے، وہ تو پھر یا تو طلاق ہوتی ہے یا انتقال ہو جائے یا خلا لے لے وہ۔ باقی زیادہ تر لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کرتی ہیں، اور پوری زندگی وہ ایک میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، پھر جب کبھی شوہر کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کا ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس زندگی کو مذاق نہ سمجھا جائے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ شادی کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ بھائی آپ کس سے شادی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لڑکی سوچے، دیکھ لے کہ بھائی جس لڑکے سے شادی کر رہی ہے وہ، تو کیا اس لڑکے کے ساتھ وہ گزارا کر سکتی ہے، کیا وہ لڑکا اس کو پسند ہے، کیا اس کے ساتھ وہ ازدواجی زندگی گزار سکتی ہے۔ اسی طرح سے لڑکا بھی دیکھ لے کہ بھئی وہ جس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اچھا، پھر بعد میں دیکھیں یہ جو چھوٹے موٹے معاملات چلتے ہیں نا گھروں کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ میاں اور بیوی دونوں مختلف شخصیت ہوتے ہیں، دونوں الگ انسان ہیں۔ عورت کی مینٹیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مرد کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عورت کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مرد کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ یعنی مخالف جنس ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا بنایا ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر ایک جیسے ہی ہوں تو پھر تو جوڑا تو نہیں ہے نا، جوڑا اسی لیے تو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور اللہ نے عورت کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں جو مرد کے اندر نہیں رکھی ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنا پہ عورت بچے پیدا کرتی ہے، بچے پالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، پرورش کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہیں، جو صلاحیت رکھی ہیں، اسی بنا پر وہ مرد جو ہے وہ گھر چلاتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، سارے مسائل، مشکلیں، مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ تو اب یہ کہ زندگی کے اندر یقینی طور پہ اونچ نیچ ہوتی ہے، کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کہیں پر جو ہے ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، کیونکہ دو مختلف شخصیات ہیں۔ تو اس لیے تو کہا گیا کہ بھئی صبر کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں، اور ایک دوسرے کی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دیں، اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ تو یہ جو چیزیں، اسی کی بنیاد پہ پھر ایک گھر آباد ہوتا ہے، پھر جو ہے جا کے جو ہے خاندان بنتا ہے، اور انسان زندگی کے سفر کو مکمل کرتا ہے۔ تو لہذا گزارش میری یہ ہے آپ حضرات سے کہ آج کل کے لڑکا لڑکی شادی کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی جو ہے صرف سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرنے کا نام ہے، جنسی تعلقات کا نام ہے، بس اس کے ذریعے سے بس یہی کام ہونا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ایک نکاح کا ایک جز ہے، یہ مکمل نہیں ہے، اس میں سے ایک ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالحہ دیتا ہے، اولاد نرینہ دیتا ہے، اور اگر اس کے اندر اولاد کے پیدائش کا یہ عمل کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی جائز نہ قرار دیتے، کیونکہ یہ عمل حیوانیت کے درجے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اولاد کے وجود کو رکھا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو شریعت نے جائز قرار دیا، اور اسی لیے اس کی ڈیزائرز بھی پیدا کی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ہر وقت اور ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں یہی چیز ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، انسان ایسا کر نہیں سکتا۔ تو لہذا اب شادی بھی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، شادی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد بھی ہے یہ، لیکن یہ ٹوٹل یہ نہیں ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے۔ تو لہذا کہ جی دل بھر گیا، اب شوہر اچھا نہیں لگتا، شوہر کہہ رہا جی اب بیوی اچھی نہیں لگتی، اب جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، تو ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اور وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو، اور عورتوں کے ساتھ بھی وعدے کو پورا کرو۔ عورتوں کو بھی کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ وعدے کو پورا کرو جو تم نے نکاح کے ذریعے سے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کہ تم نے ایجاب اور قبول کیا ہے کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور جو شریف آدمی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا غیرت مند آدمی ہوتا ہے، وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، اس کے اندر وفا ہوتی ہے، بے وفا نہیں ہوتا۔ یہ جو مرد ہرجائی ہو، آج اس عورت کو چھوڑے، کل اس سے نکاح کرے، اس کو چھوڑے، اس کو پکڑے، تو وہ تو ہرجائی ہے، بے وفا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ تو
تعلق قائم ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر ایک شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ کثرت نکاح کرتا ہے اور طلاقیں دیتا ہے، تو عورتوں کو اس سے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ آج مجھ سے کر رہا ہے، مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ تو لہذا اسی طریقے سے اور خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ اپنے گھروں کو چھوڑیں نہ، اپنے مردوں کو نہ چھوڑیں، اپنے شوہروں کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر نہیں چھوڑے جاتے، پھر وہ گھر آباد نہیں ہوتا، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا گھروں کو آباد کریں اور اپنی زندگیوں کو پرسکون گزاریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ جو آپ کو دوست احباب مشورہ دیتے ہیں، خواتین مشورہ دیں گی اور سہیلیاں مشورہ دیں گی، ان کی زندگی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ تو کہیں گے چل آؤٹ کرو، یہ کیا تم نے ایک بندے کے ساتھ بندھ گئی ہو، چل آؤٹ کرو، گھومو پھرو، عیش کرو، آج یہ ہوگا کل دوسرا مرد مل جائے گا، تیسرا مل جائے گا۔ تو ایک وقت تک تو ملیں گے، ایک وقت تک آپ کو ملیں گے، لیکن جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، پھر آپ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو لہذا ایسا نہ کریں، گھروں کو آباد کریں اور شادی ضرور کریں، نکاح ضرور کریں۔ اگر طلاق ہو گئی ہے، خلا ہو گئی یا بیوہ ہو گئی ہیں، نکاح ضرور کریں، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، پھر آپ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنے گھروں کو آباد کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے وہ اپنا، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو انگلش طلاق دے دے تو کیا اس سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، طلاق اگر مرد دیتا ہے، چاہے انگلش دے، چاہے اسلامک دے، اردو دے، طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پہ کورٹ میں ڈیورس فائل کر دی ہے اور وہ ڈیورس ڈکلیئر ہو گئی اور آپ کو، تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ بھئی انگلش طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، اسلامی طلاق دینی ہوتی ہے، تو طلاق بالکل اس سے طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو حضرت مریم کے بارے میں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اصل میں حضرت یہ جو ان کو کہا کہ اے ہارون کی بہن، اب یہ آتا ہے کہ یہ جو وہی ہارون علیہ السلام جو ان کے حقیقی بھائی نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہا گیا ہے۔ باقی اور علماء کی بھی رائے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو اور تحقیق کروں گا تھوڑی سی، اور کل میں انشاءاللہ آپ کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا۔ اور باقی حی علی الصلاۃ کا سوال پوچھا ہے کہ بھئی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں اذان کے جواب میں لا حول ولا قوت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دونوں میں، اچھا دیکھیں، اس لیے کہ جب نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو روکے گا کون؟ اذان کے اندر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی آپ نے بھی یہی کہنا ہے، تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب اس کے اندر جو حی علی الصلاۃ ہے، تو اصل جو اذان کا مقصد ہے وہ تو اس میں ہے نا، حی علی الصلاۃ کے اندر، کہ بھئی آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب جب نماز کی طرف اب آئیں گے تو نماز کی طرف جانے سے کون روکے گا؟ آپ کا دشمن کون ہے؟ تو آپ کا دشمن تو شیطان ہے، اور شیطان ہی روکے گا، تو لہذا اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی طاقت ہے، کوئی طاقت آپ کو مزید اگر آپ جانا چاہیں اور شیطان روکنا چاہے تو شیطان کی سے آپ پناہ مانگیں کہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ جو ہے مردود ہے، یہ نہیں چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں۔ شیطان نماز سے روکے گا اور نماز پڑھنے نہیں دے گا، نماز کامیابی کی طرف آنے نہیں دے گا۔ تو لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی سے مدد مانگی جائے، اور جب آدمی مدد مانگ لیتا ہے تو شیطان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، شیطان کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ پھر آدمی جو ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور نماز کا جواب دیتا ہے۔ نماز کا جواب حقیقتاً کیا ہے؟ نماز پڑھنا، یہ حقیقتاً جواب ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں دوبارہ سے آئی ہوں، تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا، وہ تو سمجھ آ گئی مجھے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیملی ممبر اس بندے کے ساتھ کیسے رویہ رکھیں؟ اگر اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو برائی کر رہے ہیں، تو کیا وہ گناہ گار ہوں گے اور ان کی عبادت قبول ہوگی؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، کوئی انسان اگر کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، کوئی حرام کاری کرتا ہے اور گناہ کر رہا ہے،
شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے اور کام کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے، جتنے بھی حرام گناہ ہیں ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اب اس کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں رویہ تو وہی ہونا چاہیے جو ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اس مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، وہ یہ نہیں کہ وہ بیمار ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ دور لے جاؤ، اس کو نفرت کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو مریض سے یہ جو بیمار لوگ ہیں نا جو گناہ کے اندر مبتلا ہے اور کھلم کھلا، دیکھیں ایک انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے، اس کو حیا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن ایک آدمی بے حیا ہو گیا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے کہ وہ کھلم کھلا کر رہا ہے، اس کو پڑی نہیں ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، تو یہ تو جرت کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی حیا نہیں۔ ایک انسان ہے نا چھپ کے کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ کر لیا، کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، انسان ہے نا، لیکن وہ اس بات پر اس کو ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو نہ پتہ چلے اور توبہ کرتا ہے، تو کم سے کم درجہ تو ہے نا کہ بھئی چلیں اس کے اندر کچھ تو حیا ہے، کچھ تو ایمان ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، جبھی تو چھپ کے کر رہا ہے، اگر کھلم کھلا کرتا ہے وہ کہتا ہے گناہ ہی نہیں ہے جی، میں مانتا ہی نہیں ہوں جی، کر لو جو کرنا ہے کر لو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اب گھر والوں کو اس کے ساتھ رویہ دیکھیں، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو تبلیغ کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت کا اظہار نہ کیا جائے، یہ ضرور اس کو پتہ ہو کہ یار میرے اس فعل سے میرے گھر والے، میرے والدین مجھ سے خوش نہیں ہیں، مجھ سے راضی نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے قطع تعلق نہیں کیا لیکن میرے سے راضی نہیں ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا آپ کو پیغام دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ہے اور اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرنی ہے، تو وہ جو غصہ بھی ہو تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اپنی نفس کے لیے نہ ہو، اور اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین پروگرام کا وہ بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا، انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔